نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ماہ ربیع الثانی کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ ربیع الثانی کا آخری جمعۃ المبارک کا دن، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الثانی کے آخری جمعہ کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہوتا ہے۔ اور آج کا جمعہ ربیع الثانی کا آخری جمعہ ہے، اور جب ماہ ربیع الثانی کا آخری جمعہ آتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے، اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، وہ جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ربیع الثانی آخری جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اس لیے آج آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ ربیع الثانی کے آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے تو یقین کیجیے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، آج ربیع الثانی کا آخری جمعہ آ چکا ہے، بابرکت دن آ چکا ہے، آج یہ چھوٹے چھوٹے 3 کام ضرور کر لو۔ آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا، سعودی عرب، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج کے دن اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ کسی صورت بھی اس وظیفے کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ ربیع الثانی کا آخری جمعہ کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے سارے کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ ربیع الثانی کا آخری جمعہ آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات کرے گا۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔
آپ کے ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں منگتا بیکاری فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے آج مانگ لو۔ من پسند نوکری چاہتے ہو وہ مانگ لو، من پسند شادی کرنا چاہتے ہو اس کی نیت کر لو۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ سے جولیاں بھری جا رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ ربیع الثانی کا آخری جمعہ کا دن ہے۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل اس طرح کرنا ہے، آپ ربیع الثانی کے آخری جمعہ کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جب جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ 3 اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ اسی صورت آپ نے یہ اعمال نہیں چھوڑنے، آپ نے یہ اعمال اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل اور بہتر درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کسی کو جو بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتے ہیں،
یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پہلا وظیفہ رب کریم کے دو نام یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا فتاح کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے یا رزاق یا فتاح پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ بس آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ربیع الثانی کا آخری جمعہ بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ربیع الثانی کے آخری جمعہ کا دن ہے۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد آج کا آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ اے میرے کریم رب، میں کمزور ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میری اپنی کوئی طاقت نہیں، میں اپنی طاقت سے نہ نیکی کر سکتا ہوں، نہ برائی سے بچ سکتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہی مشکلوں سے نکالنے والا ہے، تو ہی پریشانیوں سے نکالنے والا ہے، تو ہی مصیبتوں اور دکھوں سے چھٹکارا دینے والا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی تمام پریشانیوں کا حل کر دو، اس کو مصیبتوں اور دکھوں سے نجات عطا فرما دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح سے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوراً سجدے میں سر رکھ دینا ہے، سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور سجدے میں ہی آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لی، اللہ کو راضی کر لیا، توبہ کر لی، تو اب آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھا ہے، آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو 100% کامیابی عطا فرمائیں گے،
آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا، پریشانیاں ختم ہوں گی، قرضوں سے نجات ملے گی، گھر میں خوشحالی اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔